बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک سوال ہمارے سامنے یہ موجود ہے، میں جس آفس میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ اس آفس میں مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے اور کچھ نان مسلم بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثلاً 2 لڑکے جو ہیں وہ کرسچن ہیں اور ایک ہندو لڑکا بھی ہے، اور ہم سارے کے سارے کولیگ ہیں، اکٹھے ہی کام کرتے ہیں، اکٹھے ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کھانے کے وقت میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکٹھا ایک جگہ بنی ہوئی ہے کھانا کھانے کی، ہم سب وہاں پہ اکٹھے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اب کھانا کھاتے وقت کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم سب ایسے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سب اپنے اپنے ٹفن کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم 3 یا 4 لوگ اپنے اپنے ٹفن سامنے رکھ کر جس کا جی چاہے جس مرضی سالن میں روٹی لگا کر کھانا کھا لیتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا یہ نان مسلم، کیا اس کے ساتھ کھانا کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، یا اس کے گھر کا پکا ہوا کھانا یا اس کے گھر سے جو روٹی پک کر آئی ہے، سالن پک کر آیا ہے، اس میں نجاست کا عنصر ہے، ناپاکی کا عنصر کہیں نہ ہو۔ تو یہ سارے وہم اور شکوک و شبہات ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات کھانا کھانے میں کراہت ہوتی ہے۔ تو کیا میں ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کروں یا میں ان سے الگ ہو کر اپنے کھانے کو الگ بیٹھ کر کھایا کروں؟ اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ اسلام کسی اچھوت کا تو قائل نہیں ہے، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک نان مسلم ہے اور اس کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی کھانا یہ ناجائز ہے، یا اس کے ہاتھ سے پکا ہوا سالن کھانا یہ ناجائز ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ظاہری نجاست اگر اس کے ہاتھوں پر نہیں لگی ہوئی تو اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی ٹھیک ہے اور سالن بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس میں مسلمان اور نان مسلم اس کا کوئی فرق ہی نہیں، دونوں کے ہاتھ کی جو روٹی پکی ہوئی یا سالن ہے وہ ناجائز ہے۔ اب باقی رہ گئی اکٹھے بیٹھ کر کھانے کی کراہت کی بات، تو یہ ہر ایک انسان کی اپنی طبیعت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت اس میں کراہت محسوس کرتی ہے اور آپ اس سے جو ہے صحیح طرح بیٹھ کر کمفرٹیبل ماحول میں کھانا نہیں کھا سکتے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، آپ اٹھ کر آپ الگ ہو جایا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے میں کراہت نہیں آتی اور آپ کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی اور بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور اس کو کراہت نہیں آتی، تو آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ نان مسلمز نے کھانا کھایا ہے۔ مشرک آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بچھا، ایک ہی دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور ان کا بھی اکرام کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔